کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا بڑے ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ جی آپ نے 20 دن میں کروانے ہیں. پھر یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ پتہ نہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے نہیں کریں گے. اب آج پتہ چلا کہ وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے, تو اس میں پی ٹی آئی ایک نیریٹو بلڈ کرے گی جی ان کو مائنس شاید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ یہ ان کا اپنا کانشیس فیصلہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے وکلاء کے مشورے سے ہی کیا بیرسٹر ہوگا, گوہر کو انہوں نے چیئرمین نامزد کیا ہے, اور انہوں نے یہ ان کا پورا حق ہے, وہ جس کو چاہیں چیئرمین نامزد کریں, ہم تو کسی کے اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ قانونی رائے کی روشنی میں کیا ہوگا, انہیں اندازہ ہوگا کہ دوسری صورت میں کیا مشکلات ان کے سامنے ہیں. لیکن پھر بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی کچھ چیزوں کو یاد کرانا ضروری ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز کے ٹکٹس دیے گئے, واپس کر کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر لڑیں, کیونکہ فلاں شخص جو ہے وہ پارٹی کا صدر تو چھوڑیں, چیئرمین بھی بننے کا حقدار نہیں ہے. بالکل. تو پھر وہی بات ہے کہ تاریخ بعض اوقات اپنے آپ مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں خاموشی ہوگی جہاں سے کہا جاتا تھا؟ جی مجھے تو نہیں لگ رہا, میرے تو سامنے بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے الیکشن لڑنا ابھی بھی, اور وہ چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو انہیں اپنا کینڈیڈیچر پیش کرنا چاہیے تھا. اور اگر ان کے خیال میں قانونی میں اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور ان کا الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا, تو پھر ان کے پاس حق تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے تھے, سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے تھے. ان کے لیکن پاس لیگلی انہوں نے وہ آپشن چوز کیا ہے. بالکل انہوں نے وہ آپشن چوز کیا جس میں غالباً ان کو ان کے وکلاء کی رائے کی روشنی میں ایک زیادہ بہتر رستہ نظر آتا. بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی چیئرمین کے بہت سے کیسز ہیں جو کہ بھی ان پروسیس ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بڑے تھریٹننگ کیسز بھی ہیں سائفر کے حوالے سے. پھر اب کچھ دنوں سے ان کا غیر شرعی نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی ایک ڈیولپنگ ہے. میں اس پہ خیر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیسز میں انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل جیل میں نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف اسپیشل کورٹ کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے, ہم تو جیل میں ہی کریں گے چاہے سیکیورٹی سچویشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسی سچویشن ہوگی کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی ایک سمپتھی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو سوسائٹی میں بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے, چاہے بھلے وہ کیسز جسٹیفائیڈ ہوں؟ دیکھیے, پہلی آپ نے بات جو کی پہلے اس کا جواب. دیکھیے, جب بھی کوئی عدالت اپنے اختیار سے تجاوز کر کے کوئی ایسا آرڈر پاس کرتی ہے جس آرڈر کی قانون میں بنیاد نہیں ہوتی, تو پھر وہ ماتحت عدالت یا جو دوسرا کوئی بھی اور فورم ہو, اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو ان کی ڈیفرنس میں ان کو مان لے, چاہے وہ آرڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ قانونی نہ بھی ہو. لیکن جو اس کا اپنا سٹیچوٹری اتھارٹی ہے اس عدالت کی, اس کی حد تک بہرحال اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں, میں تو اس اختیار کے تحت, میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے میری عدالت, اور میں اسی اختیار کے تحت کام کروں گا. تو جو بنیادی قانون ہے اس میں یہ فیصلہ اس عدالت نے کرنا ہے کہ وہ ٹرائل جیل میں ایگری کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں. اور جو اچھی پرانی ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اور جو عدلیہ کی, خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کی ٹریڈیشنز ہیں, اور شاید یہ باتیں آج کل آپ بہت سن رہے ہوں گے, چیف جسٹس کے بینچ میں یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کرنا چاہتے جس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, یا ہم ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح ہائی کورٹ پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سے ماتحت عدالتوں کے, جب تک ان کے پاس وہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں کیس نہ آئے, وہ مداخلت نہ کرے. تو میرے خیال میں بہت سی جو گرد کھڑی ہوئی تھی عدالتی کارروائیوں میں اور مقدمات کے کنڈکٹ میں, وہ گرد آہستہ آہستہ بیٹھ رہی ہے, دور ہو رہی ہے, اور وہ اچھے فیصلوں کے ذریعے, ایسے فیصلے جو پریسیڈنٹس بنیں گے آنے والے وقتوں میں, ان کے ذریعے دور ہو رہی ہے. اب جو اصل میں فیصلہ ہونا ہے, جیل کے اندر ہو ٹرائل یا جیل کے باہر ہو ٹرائل, جو اصل میں فیصلہ جب ان کے وکلاء کو آنے کی اجازت دے دی گئی, جب ان کے فیملی ممبرز کو وہاں پہ آنے کی اجازت دے دی گئی, اور یہ سوال سب سے پہلے ان کی سیکیورٹی کا انہوں نے اور ان کے وکیلوں نے اٹھایا تھا. یہ حکومت نے یا حکومت کی ایجنسیز نے تو بہت بعد میں یہ سوال اٹھایا. پہلے جیل میں ان کو رکھا گیا تھا, کئی ماہ کے لیے نہیں, اس سے پہلے بھی کئی ماہ کے لیے وہ صرف اسی بنیاد پہ پیش نہیں ہوتے رہے عدالتوں میں کہ ہمارے پیش ہونے میں سیکیورٹی کا ایشو ہے. اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے, یہ وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ آئیں, سنیں, اپنے سامنے بیٹھ کے دیکھیں, وکیل آئیں, وکیلوں کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور وہ یہ اختیار استعمال بھی کریں. ابھی دیکھیں انہوں نے ایک پورا پروسیس ہوا, اگر کوئی یہ گلہ کرتا ہے
تو ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ٹرائل جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کیا جائے. تو یہ اس طرح کے احکامات 2017 سے لے کے 22 تک تو کسی عدالت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے نا. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فیئر ٹرائل ہو رہے ہیں جس طرح کے ٹرائلز ہم نے دیکھے.